بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ سان فرانسسکو میں ایک ایسا واقعہ پیش آیا جس نے پورے امریکی معاشرے کو ہلا کر رکھ دیا۔ لوگ گھروں سے باہر آ گئے، انتظامیہ چیخ اٹھی اور قانون و انصاف کے ادارے تلافی کے لیے دوڑ پڑے۔ واقعہ بہت ہی دلچسپ تھا۔ ایک گھر میں 3 افراد رہتے تھے۔ 32 سالہ بل، اس کا 8 سال کا بیٹا جم اور ان دونوں کا ایک مشترکہ کتا ٹم۔ ایک اتوار کو بل اور ٹم یعنی کہ کتا کرکٹ کھیل رہے تھے۔ بل نے شاٹ لگایا تو ٹم بھاگتا ہوا گیا اور بال منہ میں اٹھا کر لے آیا۔ بل اسے پھر ٹھوکر مارتا اور ٹم اس کے پیچھے بھاگ کھڑا ہوتا۔ کھیل ہی کھیل میں کسی بات پر ٹم ناراض ہو گیا۔ اس کی حیوانی خصلت بیدار ہو گئی۔ اس نے بال کے پیچھے بھاگنے سے انکار کر دیا اور لان میں ایک طرف بیٹھ کر گرانے لگا۔ اسی وقت ننھا جم گھر میں داخل ہوا اور حسب معمول کتے کو کس کرنے کے لیے اس کی طرف بھاگا۔ ٹم پوری طرح چڑا بیٹھا تھا۔ جو ہی جم ٹم کے قریب پہنچا، کتے نے چھلانگ لگائی اور اپنے تیز نکیلے دان جم کے گال پر گاڑ دیے۔ بچے نے چیخ ماری اور بل فوراً اس کی طرف دوڑ پڑا، لیکن اس کے پہنچنے تک ٹم جم کا ایک گال چبا چکا تھا۔ بل آخر باپ تھا، بیٹے کا زخم برداشت نہ کر سکا۔ ایک ہی لمحے میں اس کی کتے کے لیے تمام محبت ختم ہو گئی۔ اس نے غصے میں بلّا ہوا میں لہرایا اور ٹم کے سر پر دے مارا۔ کتے کے منہ سے اف کی آواز نکلی اور وہ فرش پر گر پڑا۔ اس نے ٹانگیں پھیلائیں، چند تیز تیز سانسیں لیں اور جان دے دی۔ بل کا ایک ہمسایہ باڑ کے پیچھے سے یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا۔ اس نے فوراً شور مچایا اور پولیس کو فون کیا۔ ابھی بل بیٹے کے زخم دھو ہی رہا تھا کہ پولیس موقع واردات پر پہنچ گئی۔ جائے وقوع کی تصویر لی، آلہ قتل برآمد کیا، مجرم کے فنگر پرنٹس لیے، زخمی بچے کو ہسپتال داخل کرا دیا گیا، جبکہ بل کو گرفتار کر جیل بھجوا دیا۔ اگلے روز جب یہ واقعہ اخبارات میں شائع ہوا تو پورا امریکی معاشرہ سراپا احتجاج بن گیا۔ جانوروں کے حقوق کی تنظیموں نے جلوس نکالے، عوام نے قاتل کو پھانسی چڑھانے کا مطالبہ کیا اور اخبارات نے اس ظلم پر اداریے لکھے۔ آنے والے دنوں میں یہ احتجاج اتنی بڑی تحریک کی صورت بن گیا کہ امریکی انتظامیہ سارے کام چھوڑ کر بل ٹم کیس نمٹانے پر مجبور ہو گئی۔ عدالت میں بل اور ٹم کے وکیل نے دلائل کے انبار لگا دیے۔ بل کا ذہنی معائنہ کروایا گیا، انسانی جذبات کے ماہرین سے رائے لی گئی، گواہوں کے طویل بیانات ہوئے، جس کے بعد عدالت نے بل کو نفسیاتی مریض قرار دے کر معاف کر دیا، تاہم اسے باقی زندگی کتوں کے حقوق کے لیے وقف کرنے کی ہدایت کر دی گئی۔ اس سارے کیس کا سب سے خوبصورت پہلو کیلیفورنیا کے ایک اخبار کا سروے تھا، جس میں اسٹیٹ کے 4 لاکھ شہریوں نے شرکت کی۔ اخبار کے مطابق سروے میں شریک 3,16,013 افراد کا کہنا تھا کہ وہ اس سانحے کے بعد بے خوابی کا شکار ہو گئے ہیں، کیونکہ وہ جو ہی آنکھیں بند کرتے ہیں ان کے خیال میں ٹم آ جاتا ہے اور اس کی حسرت اور یاس سے بھری آنکھیں ان سے سوال کرتی ہیں کہ میرا جرم تو اتنا خوفناک نہیں تھا، پھر مجھے کیوں مارا گیا؟ کیا اس ملک میں جانوروں کے لیے لڑنے والا کوئی شخص نہیں بچا؟ جب امریکہ میں بل ٹم کیس چل رہا تھا تو ایک شخص نے سان فرانسسکو میں مقیم اپنے ایک دوست سے اس کی ساری تفصیلات منگوائیں۔ اس نے کمال مہربانی کرتے ہوئے مجھے نہ صرف مقتول ٹم کی تصویریں بھجوا دیں بلکہ ان دلائل کی کاپیاں بھی بھجوا دیں جو ٹم کے وکیل نے بل کو قاتل ثابت کرنے کے لیے عدالت میں دیے تھے۔ تو وہ شخص یہ سارا مواد اپنی کتابوں کی الماری میں رکھ کر بھول گیا۔ 1 سال بعد جب عراق پر امریکی حملوں کے بارے میں ایک رپورٹ کی تلاش میں
اس شخص نے الماری کھولی تو اچانک ٹم کی تصویر پھسل کر اس کے قدموں میں آ گری۔ اس نے ٹم کی نم ہونے والی آنکھوں سے پوچھا، یار ٹم، 28 گھنٹوں میں عراق پر 200 حملے ہوئے، B-1 طیاروں سے بغداد کے گھروں اور ہسپتالوں پر 2000 بم گرائے گئے، برطانوی جہازوں نے مظلوم اور کمزور شہریوں پر 500 کروز میزائل پھینکے، سینکڑوں لوگ مر گئے اور سینکڑوں ہی زخمی ہوئے، لیکن سان فرانسسکو سے نیو یارک تک اور واشنگٹن سے لاس اینجلس تک کیوں کسی شخص نے احتجاج نہیں کیا؟ کسی نے شیم شیم کے نعرے کیوں نہیں لگائے؟ آخر کیوں؟ ٹم نے پلکیں اٹھائیں، اس کی مردہ آنکھوں میں روشنی آئی اور اس کی ڈھیلی گردن میں حرکت پیدا ہوئی۔ اس نے اپنے پنجے سیدھے کیے اور ایک کہکہ لگا کر بولا، اس لیے میرے دوست کہ عراق میں انسان تھے، ٹم نہیں، وہ مسلمان لوگ تھے، کتے نہیں۔ باہوالہ، بشکریہ روزنامہ جنگ۔